Now we discuss preposition. ایسا لفظ جو دو ناؤنس، ایک ناؤن اور ایک ایڈجیکٹو، ایک ناؤن اور ایک ورب یا ایک پروناؤن اور ایک ورب کے درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے۔ انگریزی میں preposition کی تعریف یوں کی جاتی ہے: A word which shows relation between two nouns, between a noun and an adjective, between a noun and a verb, or between a pronoun and a verb. Examples دیکھیے: The book is on the table. کتاب میز پر ہے۔ اس سینٹنس میں on preposition ہے اور on نے دو ناؤنز یعنی بک اور ٹیبل کے باہمی تعلق کو ظاہر کیا ہے کہ بک ٹیبل پر ہے۔ اسی طرح The pen is in my hand. قلم میرے ہاتھ میں ہے۔ اس سینٹنس میں in preposition ہے۔ in نے پین اور ہینڈ کے تعلق کو ظاہر کیا ہے کہ پین ہینڈ میں ہے۔ I was anxious for the result. میں نتیجے کے لیے فکر مند تھا۔ اس سینٹنس میں for preposition ہے اور اس نے anxious جو کہ ایڈجیکٹو ہے اور result جو کہ ناؤن ہے کے باہمی تعلق کو ظاہر کیا ہے۔ The cow kicked off the bucket. گائے نے بالٹی کو لات ماری۔ اس سینٹنس میں off preposition ہے جس نے kicked جو کہ ورب ہے اور bucket جو کہ ناؤن ہے کے تعلق کو ظاہر کیا ہے۔ I am waiting for him. اس سینٹنس میں for نے waiting جو کہ ورب ہے اور him جو کہ پروناؤن ہے کے درمیان تعلق ظاہر کیا ہے۔ Generally, prepositions are placed between words, but sometimes they are placed at the end of sentences. عموماً prepositions الفاظ کے درمیان لگائی جاتی ہیں، مگر بعض اوقات یہ sentences کے آخر پر بھی آتی ہیں، جیسے What are you laughing at? تم کس بات پر ہنس رہے ہو؟ A knife is to cut with. چاقو کاٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ I have a house to live in. میرے پاس رہنے کے لیے ایک مکان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان sentences میں prepositions sentences کے آخر پر ہیں۔ عام طور پر استعمال ہونے والی prepositions کی فہرست دیکھیے: with, from, under, on, in, of, to, through, for, by, at, up, off, over, among, into, between, about, above, across, against, along, around, before, behind, below, beside, beyond, etc. کچھ phrase prepositions دیکھیے: according to کے مطابق، apart from کے علاوہ، because of کی وجہ سے، by means of کے ذریعے، in front of کے سامنے، in place of کی جگہ، instead of کے بجائے، in spite of کے بجائے، on account of کی وجہ سے۔ ایک نوٹ دیکھیے: A word may act differently in different sentences. We are often unable to determine to what part of speech it belongs until we see it in a sentence. A word may be used as a noun in one sentence and as a verb in another. The most important fact about a word is its function or use in a particular sentence. ایک ہی لفظ مختلف فقرات میں مختلف کام کر سکتا ہے، اس لیے جب تک ہم کسی لفظ کو فقرے میں استعمال ہوتا نہ دیکھ لیں، ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے۔ ایک لفظ ایک فقرے میں ناؤن کے طور پر استعمال ہو تو دوسرے میں ورب کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، یا ایک ہی فقرے میں ناؤن اور ورب دونوں کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہو تو دوسری جگہ ایڈورب کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک سینٹنس میں ایڈورب کے طور پر استعمال ہو تو دوسرے سینٹنس میں پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ لہذا کسی بھی لفظ کے بارے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ کسی فقرے میں اس کا کام یعنی فنکشن کیا ہے۔ اس کے کام یعنی فنکشن کو دیکھنے کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے۔
مالی پودوں کو پانی دیتے ہیں مگر بہت سا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ پہلا واٹر بطور ورب استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی پانی دینا کے ہیں، جبکہ دوسرا واٹر بطور نون استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی پانی ہے۔ شعیب اختر از اے فاسٹ باؤلر۔ شعیب اختر ایک تیز باؤلر ہے۔ اس سینٹنس میں فاسٹ بطور ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے، جبکہ شعیب اختر باؤلز فاسٹ۔ شعیب اختر تیز گیند کرتا ہے۔ اس فقرے میں فاسٹ بطور ایڈورب استعمال ہوا ہے کیونکہ اب یہ ورب کی وضاحت کر رہا ہے۔ اسی طرح ڈونٹ گو نیئر دا فائر، آگ کے نزدیک مت جاؤ، اس فقرے میں نیئر ایڈورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہ ورب کی وضاحت کر رہا ہے، جبکہ مائی ہاؤس از نیئر دا ماسک، میرا مکان مسجد کے قریب ہے، اس فقرے میں نیئر پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہاؤس اور ماسک کے باہمی تعلق کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہاؤس ماسک کے قریب ہے۔